سب سے پہلے میں آپ کی آمد کا بہت مشکور ہوں۔ اس کے بعد میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا لیٹ آیا۔ جیسا کہ آپ کا فورم ایک ایسا منظم فورم ہے بن چکا ہے جو کہ معاشرے میں پلپنے والی تمام برائیوں کی نفی کرتا ہے اور معاشرے کا اصل روپ سامنے لاتا ہے۔ میرا نام رانا طارق ہے۔ میں فیصل ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد کی طرف سے فیصل آباد میں موجود کمال آباد قبرستان میں ہونے والے قبضہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کا سرغنہ بدنام زمانہ ارشد ناز اور اس کا بھائی اصغر علی فوجی اور اس کے دیگر گماشتے ہیں۔ یہ کہ کل ضلع کونسل میں ایک فرضی جنازے رکھ کر احتجاج کیا گیا، جس میں سوسائٹی پر الزامات لگائے گئے اور اے سی سٹی صاحب کو مس گائیڈ کر کے جائے وقوع پر لے جایا گیا، جہاں سے وہ مجھے گرفتار کر کے اپنے آفس لے آئے۔ میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا جس کا نہ تو اس کام سے کچھ لینا دینا، نہ اس کا کوئی عمل دخل تھا۔ وہ اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتح خوانی کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ادھر کچھ لوگ جمع ہیں تو وہ ادھر آیا اور اس نے اے سی صاحب سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جیسا یہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے اس کو بھی ساتھ لے لیا اور اس کو بھی لے کے اے سی صاحب اپنے آفس آ گئے۔ وہاں آ کر ان کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا ایڈوکیٹ ہے۔ اس کے بعد اس کے دیگر ساتھی بھی آ گئے۔ اس کے بعد اے سی صاحب نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد ہمیں ریلیز کر دیا۔ چونکہ سوسائٹی پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے، ایک ایف آئی آر مقدمہ نمبر 824/20 مرخہ 2/9/2020 بجرم 420 پہ تھانہ گلبرگ میں رجسٹرڈ کرایا گیا، جس میں ہماری ضمانت کنفرم ہو چکی ہے۔ ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات جھوٹ اور بے بنیاد ہیں، جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ یہ ایف آئی آر اے سی سٹی صاحب کو مس گائیڈ کر کے دلوائی گئی ہے۔ ان کو حقائق نہیں بتائے گئے، حقائق کو پس پشت رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہماری سوسائٹی ایک رجسٹرڈ سوسائٹی ہے جو عرصہ تقریباً 27 سال سے قبرستان کا انتظام و احترام چلا رہی ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق چلا رہی ہے۔ سوسائٹی کو سپریم کورٹ نے نامزد کیا ہے، میں نے خود نے اپنے آپ کو نامزد نہیں کر لیا، یا میرے دوسرے ممبران نے اپنے آپ کو خود نامزد نہیں کر لیا۔ سپریم کورٹ نے سوسائٹی کو حکم دیا کہ اس کی 4 دیواری کر کے انتظام و احترام چلائے۔ جس استغاثے کی رپورٹ پہ ہم پر ایف آئی آر دی گئی، وہ استغاثہ 2018 میں خارج ہو چکا۔ بعد از تفتیش اس کی باقاعدہ تفتیش ہوئی، اس کو جس نے الزام لگایا تھا اس کو بلایا گیا، اس سے پروف مانگے گئے، لیکن وہ اس وقت سے پروف لینے گیا آج تک واپس نہیں آیا۔ وہ استغاثہ اسی وقت خارج ہو گیا۔ پہلے تو سوسائٹی کو نام نہاد کہا گیا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوسائٹی ہماری رجسٹرڈ ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ سوسائٹی 10 سے 15 ہزار روپے ایک قبر کے لیتی ہے، جو کہ جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ سوسائٹی وہاں پر جگہ کا 1 روپیہ بھی نہیں لیتی۔ میں ہاتھ کھڑا کر کے آپ سب لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہونے کے ناطے کلمہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ سوسائٹی کے کسی ممبر نے آج تک کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، آج تک۔ لیکن ادھر سوسائٹی پہ الزام لگایا گیا کہ 10 سے 15 ہزار روپے لیے جاتے ہیں۔ الزام کن لوگوں نے لگایا؟
آپ ارشد ناز کی فیس بک کھولیں جو کہ اس سارے کام کا جس کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس کی فیس بک کھولیں آپ، وہ تمام افراد آپ کو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے، مینگو پارٹی کرتے ہوئے، وہ سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے وہ آپ کو ملیں گے، اس کے ساتھ ملیں گے۔ یہ تمام لوگ اکٹھے بیٹھ کے پارٹیاں کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے لیے ان کو آگے کیا جاتا ہے۔ حقیقت اس سے کچھ برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ 25/5/18 کو جناب آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا جس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے ڈی سی صاحب کو درخواست دی ہوئی ہے، لیکن اس پر آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اس کی روح سے 18.5 فٹ جگہ جو ارشد ناز کے قبضے میں ہے، قبرستان کی جگہ ارشد ناز کے قبضے میں ہے، اپنے اس ناجائز قبضے کو بچانے کے لیے اس نے ادھر گھر بنائے ہوئے ہیں، اس کے 2 گھر ہیں، ادھر 2 گھر بنائے ہوئے ہیں اس نے۔ اس کو تحفظ دینے کے لیے وہ آئے دن سوسائٹی کے خلاف درخواست بازی کرتا رہتا ہے، جو کہ اس کی پہلے بھی کافی ساری درخواستیں جو ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں۔ میرے پاس ان کی خراج رپورٹ پڑی ہوئی ہے، جو استغاثہ خارج ہوا اس کی بھی رپورٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ارشد ناز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ کچھ عرصہ پہلے ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے تھے، شاہ رخ نیازی صاحب، میرے خیال میں آپ تمام لوگ جو میرے صحافی بھائی ہیں ان کو جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک FIR بنام ارشد ناز دی جس کی کاپی میرے پاس موجود ہے۔ جس میں انہوں نے ارشد ناز کو قبضہ مافیا کا سرغنہ، ناجائز فروشوں کا سرغنہ اور تمام ناجائز دندے کرنے والا اور لوگوں پر جھوٹے پرچے کروا کر بلیک میل کرنے والا نامزد کیا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے نام لکھا، اس میں کوئی فرضی بات نہیں ہے، میرے پاس کاپی ہے، جس کو چاہیے مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر اور بھی پرچے ہیں۔ ابھی بھی قبرستان کے ملحقہ مربع نمبر 55 قلعہ نمبر 4 اور 5 پر اس نے اپنے والد کے نام ابراہیم کے نام سے ایک جھوٹی مسجد بنائی ہوئی ہے قبضہ کر کے جگہ پہ، جو باقی جگہ بچی ہوئی ہے آگے پودے لگا کر پارک بنایا ہوا ہے، اس پر بھی یہ ناجائز قابض ہے۔ اس کا بھائی اصغر علی فوجی جو کہ ڈکیٹی اور راہزنی کے پرچوں میں نامزد ہے، یہ اس کی بیک سپورٹ کرتا ہے، اور اس کو تحفظ دیتا ہے۔ اور بھی کافی سارے جو لوگ اشتہاری ہیں اس کے پاس آتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ ہمیں بھی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن ہم اللہ کی راہ کے لیے اس کام پر نکلے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اللہ کی راہ میں چلتے رہیں گے۔ ہمیں اس کی دھمکیوں سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ میری آپ بھائیوں کے حوالے سے، وساطت سے، جناب AC سٹی صاحب سے، DC صاحب سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمیں بغیر سنے، ہمیں بغیر بتائے، ہمیں بغیر پوچھے ہمارے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے، ہمیں بدنام کر دیا گیا، ہمیں قبضہ مافیا کا خطاب دے دیا گیا، بتہ مافیا کا خطاب دے دیا گیا، جو کہ تمام تر ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنا عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، جناب DC صاحب سے، AC سٹی صاحب سے کہ ہمارا موقف لیا جائے، ہمیں سنا جائے اور جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ جنہوں نے ان کے ساتھ ان کو مس گائیڈ کیا، AC سٹی صاحب کو حقائق نہیں بتائے، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرا یہ پیغام آپ کے اس پلیٹ فارم سے ان تک پہنچنا چاہیے۔ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں گا۔ اب آپ میں سے اگر کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں۔
ہمارے بائی لاز کے مطابق میں ہمارے بائی لاز کے مطابق ہر 10 سال بعد الیکشن ہوتا ہے، اسی طرح اس ترتیب سے الیکشن ہوتی ہے۔ اور اس سوسائٹی کے 7 ایگزیکٹو ممبر ہیں، 16 جنرل کونسل ہیں، 23 فل ممبر۔ یہ ایک سوسائٹی ہے، دادا صاحب فوت ہو گئے، ان کے والد صاحب بھی فوت ہو گئے۔ ہم نے بزرگوں کا ایک مشن جاری رکھا ہوا ہے اور یہ جان کر جاری رکھا ہوا ہے کہ شاید خدا ہمیں بھی ذریعہ نجات بنا۔ اگر کوئی ایک پیسہ ثابت کر دے نا، ایک پیسہ ثابت کر دے تو میں اسی وقت جو ہے نا صلاح کے لیے تیار ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے بھائی جان کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ اس کیس سے تھرو آؤٹ ریلیٹڈ ہے شروع سے۔ آپ نے جو سوال کیا انہوں نے اس کا جواب دے دیا، مزید اس میں میں تھوڑا سا کروں گا کہ ہمارے جو سوسائٹیز کے بائی لاز ہیں نا، ان کے مطابق ہماری تمام تر کارروائی جو وہ مکمل ہے۔ ہم نے اس میں کبھی بھی یہ اس کو جو ہے نا وہ پینڈنگ نہیں کیا، اس کے مطابق ہمارا کام چل رہا ہے۔ اور جہاں ووٹ جہاں دینا ہوتا ہے نا جی، سوسائٹی کے ممبران نے ہی صرف دینا ہوتا ہے، اور دوسرے نے۔ اس میں ووٹنگ جو ہے وہ سوسائٹی کے ممبران کی ہی ہوتی ہے، وہ جس کو چوز کر لیں۔ اس میں چناؤ ہوتا ہے۔